نیوز کیفے میں میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. میں اور میری پوری ٹیم آپ کو کہتی ہے خوش آمدید. آج ہفتے کا دوسرا دن ہے اور سڑکوں پہ ویسے ہی ٹریفک رواں دواں ہے. مجھے آج تھوڑی سی دیر ہو گئی. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جب سو کے اٹھی کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا. ناظرین یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ بہت زیادہ آئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے. اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی یہ جو ہے وہ افیکٹ کر گیا ہو. نارملی ہوتا یہ کہ جب آپ رستوں میں نکل رہے ہوتے ہیں پولیوشن اتنا ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو اسکن کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں, آپ کی باڈی کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال میں نے تو اپنی پوری کوشش کی, ڈراپس ڈالے, آئسنگ کی اور میں اپنے کام پہ پہنچ گئی. اس سے کہتے ہیں کام کی لگن. تو ہم بھی اپنے لوگوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے پیاروں سے یہی امید رکھتے ہیں اور یہی خواہش رکھتے ہیں کہ جذبہ سچا ہونا چاہیے, کام کا, لگن کا, محنت کا. میں بار بار کہتی ہوں کہ پتھر بھی اٹھائیں گے آپ تو اس میں سے سونا نکلے گا اگر انسان محنتی ہے اور محنت کرنے والا ہے. جو ہم پاکستان کے حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتے ہیں. ہم ہر روز ہی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, روزانہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور لوگ نکلے ہوئے اپنے معاش کے لیے. تو میں بس یہی بات کہتی ہوں کہ محنت کیجئے, ہمت کیجئے, آگے بڑھیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیے, دکھوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیے. زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو محنت کرنی ہے. جہاں جس کی جو حیثیت ہے, جہاں جس کا وہ مقام ہے, اس مقام پہ اس کو عزت بھی دیجئے اور اس کے کام بھی کیجئے اور اپنی ذمہ داریوں سے نبرد آزما نہ ہوئیے, کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں, آپ اپنے گھر کے ایک بڑے ہیں, تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے نبھانی ہے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے اپنی وائف کے لیے, چاہے اپنے پیرنٹس کے لیے. اور اسی طرح سے زندگی کا پہیہ آگے چلتا رہتا ہے. پروگرام کے آغاز میں ایک چھوٹی سی بات یہی کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اور جہاں بھی رہیے محبت کے ساتھ رہیے, پیار کے ساتھ رہیے. اپنے دن کا آغاز خوبصورتی سے کیجئے, اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. اب اپنے جب آپ دن کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتے ہیں, محبتیں بھی دیتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اٹھیے, محنت کیجئے, نکلیے. جناب کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو آج؟ پہلے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے نیوز آف دی ڈے کا. نیوز آف دی ڈے ہے کیا؟ نیوز آف دی ڈے یہ ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. جی ہاں, بالکل صحیح بات کی. الیکشن کی تاریخ دینا تو انہی کا کام ہے. اب امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کس کا کام ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ جو رہتی گورنمنٹ ہے وہ کرے گی یا عوام کریں گے؟ بڑے مزے کی بات ہے, انہوں نے کہہ تو دیا ہے, لیکن واقعی الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ فیصلہ دینا یا تاریخ دینا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو معاشی اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کی بھی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ کس طرح سے اسے نبرد آزما ہوتی ہے اور کس طرح سے آگے بڑھائے گی اور کس طرح سے آگے لے کے چلے گی. جہاں تک بات پی ٹی آئی کا الیکشن میں شمولیت کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی روک نہیں ہے, لیکن چیزیں اور بہت ساری ہیں جس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے اور چلایا جائے گا. نگراں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو لوگ ڈالر ذخیرہ کر رہے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ کس طرح سے ڈالر کی قیمتیں تھوڑی سی نیچے کی جانب بڑھ رہی ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے, اسٹیبلٹی لے کے آئے اور مکمل طور پر لوگوں کو, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی ہر چیز میسر ہو, لیکن کم از کم 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ میسر ہو. بہت ساری باتیں ہمارے پاس کرنے کے لیے. ہمارا ٹاپک بھی آج کا بہت اچھا ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ماؤں کو صبح صبح پریشانی کیا ہوتی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, ناشتے کے لیے, پلانے کے لیے. وہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس کو کھلانے پلانے سے ماؤں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ جی ہاں, میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی, میں آج بھی آپ سے بات کری. وہ خاص پروڈکٹ ہے نور پور کی جس نے ماؤں کی پریشانی کو کم کر دیا ہے. نور پور ملک ہو گیا, نور پور بٹر ہو گیا, نور پور ساتھ ساتھ نور پور کی جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ ہو گئی ہیں نور پور کی, اور نور پور کی چیز ہو گیا نور پور, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ یہ ٹریٹڈ ہیں اور ایک نئی دلکش پیکنگ میں بھی دستیاب ہے. یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ جو نور پور کی دہی ہے وہ بھی بڑی ٹیسٹی ہے, اس کا مکھن ہر جگہ دستیاب ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے ہر جگہ. نہ صرف مکھن اور دودھ بلکہ نور پور آئس کریم بھی متعارف کرا دی گئی ہے. اور ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی تو واہ واہ اور بلے بلے ہو گئے جب صبح ان کے اٹھ کے اچھا ناشتہ ملتا ہے. بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور ماؤں کی زندگی میں بھی سکون آ جاتا ہے, ورنہ یہ پریشانی بہت بڑی ہوتی ہے کہ آج بچے ناشتہ
کیا کریں گے اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا کیا کھائیں گے یا شام میں کیا پکایا جائے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں, بہت ساری پریشانیاں ہماری یوں ہی حل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ایک کے کچن میں کچھ ایسا اچھا نہیں پکا ہے تو جی چاچی کے کچن سے لے لیا, تو جی پھر آپ نے تائی کے کچن سے لے لیا, اور وہ مل جل کر کھانا جو ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے. لیکن اگر سنگل کچن ہی ہو تو بھی 3-4 لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, پکا رہے ہوتے ہیں. امی نے نہیں پکا کے دیا تو کسی اور نے مدد کر دی, پھپھو نے بنا دیا, یا جو بچے کی خواہش کچھ اور ہے تو دادی نے اس کی خواہش پوری کر دی. جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ملک میں کس حد تک رائج ہے؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہی حساب کتاب ہے. لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف فورمز پہ بیٹھتے ہیں ہم, بات ہوتی ہے, مختلف طرح سے لوگ بات کرتے ہیں, کچھ اس کے نقصان بتاتے ہیں, کچھ اس کے فوائد بتاتے ہیں. میرا اپنا ایک آسپیکٹس ہے کیونکہ میں خود ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ چکی ہوں, اس سے میری تھنکنگ تھوڑی سی الگ ہے. جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہونے چاہیے, یا کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے, یا کیا صحیح کو اور بہتر طور پر صحیح کر سکتے ہیں اور غلط کو ہٹایا جا سکتا ہے, یا ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے, یا ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کے ملکی حالات ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یقیناً اس وقت ہم سب ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس میں جو اگر مل جل کے بجٹنگ ہو جائے, مل جل کے فائنینشیل شیئرنگ ہو جائے تو وہ بہتری ہوتی ہے اور ایک گھر بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. جو آج کل کے حالات ہیں اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے میں بات کروں گی. میرے ساتھ شیرین خان صاحبہ موجود ہیں جو کہ لائف کوچ ہیں, ایک بہترین انسان ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیرین خان صاحب, آپ نے دیکھا جو میں نے ذکر کیا اور جو آج کل کے حالات ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے حساب سے, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کے فائنینسز کی بات کرتے ہیں. لوگ چاہتے تو ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا, لیکن ابھی بھی ہم جب فورم پہ بیٹھتے ہیں تو اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی بتائے جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں, کیا آؤٹ کمز آتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز جو یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں شادی کی جلدی بہت ہوتی ہے, اور اکثر تو ٹی وی ڈرامے بھی اسی موضوع کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, شادی شادی شادی. اور گھر کی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی یہی ہوتا ہے, سب سے پہلا جو ان کا کنسرن یا دعا ہوتی ہے وہ یہ کہ شادی ہو جائے, لیکن اس کی تیاری نہیں ہوتی. جو اب تک مجھے نظر آیا ہے, میں اپنے آپ کو تھوڑا سا مختلف اس لیے کہوں گی کہ میری امی جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں, ٹرکش ہیں. اچھا, تو you feel like a Turkish as well. تو ایک ڈفرینٹ اپ برنگنگ ہوئی میری, ایک ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ وابستہ ہوں. اور لیکن جو میرے پیرنٹس نے اپ برنگنگ کی وہ ایک مشن ویژن کے تحت کی, یعنی ان کا ویژن تھا کہ بچوں کو کس طرح سے پالنا چاہیے, ٹرو ویلیوز کیا ہوتی ہیں, کیا ہونا چاہیے. تو آپ بھی جوائنٹ فیملی سے بلانگ کرتی تھی؟ جی. اچھا, کون کون تھا گھر میں آپ؟ میرے ابو انیشلی جب یہ لوگ سب ساتھ رہتے تھے تو میرے ابو جو ہیں وہ 11 بہن بھائی یہ لوگ تھے ماشاءاللہ سے, اور ایک ہی گھر میں سب لوگ رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے سب کے بچے بڑے ہوتے گئے پھر الگ سیپریٹ ہو گئے. میری جب شادی ہوئی تو 10 سال میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی. اچھا, پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی تھی؟ کس طرح سے جوائنٹ فیملی میں ایڈجسٹ کرنے میں؟ تھوڑا سا تھا, کیونکہ کافی عرصہ تو ہم لوگ آن آر اون ہی رہے تھے, اور یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ڈرپوک اور شائع قسم کی, ان کانفیڈنٹ قسم کی بندی تھی. اچھا, تو اس لیے جو ہے نا وہ میں بڑی محتاط, اور بہت زیادہ ٹائٹ سے دوپٹہ لینا یہ وہ تو ایز نہیں ہو پاتی تھی میں, کیونکہ گھر میں دیور بھی ہوتے تھے. میں مطلب پرسنلی کیونکہ آل گرلز اسکول میں پڑھی تھی تو لڑکوں کے ساتھ گھلنا ملنا وہ عادت نہیں تھی. بالکل. اور ہم لوگ گھر میں بھی صرف 2 بہنیں تھیں, تو اس لیے مطلب کزنز اور لڑکوں کے ساتھ رہنا وہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے, میرے اندر نہیں تھی عادت. لیکن مجھے یہ بھی بتائیے شیرین صاحبہ کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کن مسائل کے ساتھ آتے ہیں؟ ویسے بظاہر تو مسائل یہ ہوتا ہے کہ جی ان لاز کے مسئلے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے لیے, اور ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہر چیز میں انہی کو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, جو معاشرے میں ہم عام طور پر آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں
چھوٹے موٹے نقصانات کی بات ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ایک گھر میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یا ایک گھر میں ایک ماں باپ کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں اور ایک فائنینشلی تھوڑا سا ویک ہے یا 2 فائنینشلی ویک ہیں اور 2 تھوڑے اسٹرانگ ہیں, تو وہ مل جل کے گزارا ہو جاتا ہے, بلوں کی شیئرنگ ہو جاتی ہے. جو آج کل کی صورتحال ہے, جتنا مشکل دور سے پاکستان اور ہم سارے لوگ مہنگائی کے دور سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ مل جل کے رہنا ایک بہت اچھا مشترکہ جو خاندانی نظام ہے وہ وہاں پہ ہمارے لیے بڑی ایک ڈھال بن جاتا ہے. لیکن نقصانات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, فوائد زیادہ ہیں یوں کہ اگر مائیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پیچھے ان کے دادا دادی کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور اطمینان ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے, بچوں کو کھانا دینے والا ہے. لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے ناظرین, میں آپ سے یہ بتاتی چلوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ ایک بچہ رہتا ہے تو اس کو ہم خاندانی یا مشترکہ نظام نہیں کہتے, کیونکہ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے والدین چاہے وہ کسی کے ایک کے ساتھ بھی رہیں. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ یعنی کہ ہسبینڈ وائف یعنی پیرنٹس ہیں اور ساتھ میں 3-4 بچے ہیں اور جو کوئی ان میرڈ بچے بھی رہتے ہیں, تو دس از کالڈ لائک جوائنٹ فیملی سسٹم. وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مسائل سے نبرد آزما کس طرح سے ہوا جا سکتا ہے, وہی ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر جھگڑے بن جاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بچی جو کہ نیوکلیر فیملی سسٹم میں آتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے وہ اس خاندان کے ساتھ کوپ اپ کرے گی, تو اس کو تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہے. کیونکہ اب جو بچیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں یا وہ پورے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. ہمارے ساتھ رانا آصف حبیب صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سوشل ورکر ہیں آپ, بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے, سراؤنڈنگز آپ دیکھتے ہیں, لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور آج کل کے حالات کس طرح سے اس کو آپ اپنی نظر میں دیکھیں گے؟ دیکھیں بہت سارے آپ نے دیکھا سوشولوجسٹ نے, میں خود پڑھاتا بھی رہا ہے میں سوشولوجی اور میریٹل ایڈجسٹمنٹ, تو انہوں نے بہت ساری خاندانی جو آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا نیوکلیر فیملی سسٹم کو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے. اور دیکھیں جہاں سب سے بڑی چیز ہے کہ ڈینائل سے سوسائٹی کو نکلنا ہوگا, کہ آپ حقیقتوں کو مانیں کہ آپ اسٹیریوٹائپ رکھتے ہیں, ججمنٹل ہوتے ہیں, آپ کے اندر میتھ اور اسپیکولیشن ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کے لیے اپنی جو ایک دوسرے کو نیمنگ شیمنگ کرتے ہیں, اور کوئی نئی اگر بہو آ جائے تو نندے اس کی کریکٹر اسیسینیشن سے لے کے, اور وہ جو حربہ ہوتا ہے اس ڈینائل سٹیج سے پہلے نکلنا ہوگا. پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اور نیوکلیر میں کیا فرق ہے, اور کس کے جب سوسائٹی کی دیکھیں سوشل منی ویلیو تبدیل ہو رہی ہے کہ موبائل آپ نے لینا ہے جو بالکل 2023 کے ماڈل کا, اور ذہن آپ نے 1400 سال 1800 سال پہلے کا رکھنا ہے, تو اس طرح سوسائٹی چلتی نہیں ہے. جو ہمارا مین پرابلم ہے جو جنوبی ایشیا کے معاشرے کا جو مین, اور اسی وجہ سے وہ جو حقیقی خوشی جو یورپ کے لوگوں کو ان کے چہرے اگر آپ ایمسٹرڈیم کی گلیوں میں دیکھیں تو دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی شادی بیاہ کے فنکشن سے لے کے مہندی مایوں ایک کاسمیٹکس ہی ایسی ہوتی ہے, ایک کاسمیٹکس اور میاں بیوی کے درمیان ایک سٹریس کا لیول جو ہے وہ دن بدن اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا جو کوگنیٹو ڈسوننس اس کو کہتے ہیں سوشل سائیکالوجی میں, کہ آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں منہ سے اور آپ کے کردار سے وہ میچ نہیں کر رہا. تو یہی وجہ ہوتی ہے, وہی ساس جو بہت ہی چاہوں سے, وہی نندیں جو بہت ہی دھوم دھماکوں سے بیاہ کے لاتی ہیں, وہ شادی کے پہلے دن ہی کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے جو میاں بیوی کے آپس میں جو معاملات تو بانڈنگ ہے وہ بن نہیں پاتی. وہ بانڈنگ مطلب بننے کو ایوولوشن جسے کہتے ہیں. جی رانا آصف صاحب, ہم یہ بات تو اگر ابھی ہم صرف اس حوالے سے بات کریں کہ جو لڑکی آتی ہے یا جو گھر کی پالیٹکس ہوتی ہے, ہم ایک طرف سے اگر اس کو ہٹا کے, میں تھوڑا سا جو میرا ایک پوائنٹ ہے یا میں جس پوائنٹ آف ویو پہ بات کرنا چاہتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, کوئی بھی ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسے پیروں میں چھپا کے رکھتے ہیں, ہر ماں باپ. اور وہ جو جب وہ خالی ایشین ماں باپ, وہ میں ایشین ہی کی بات کر رہی ہوں, اس سے ہوتا ہے یہ پہلے ایک بیٹے کی شادی ہو, دوسرے کی شادی ہو, کوشش ان کی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ادھر ادھر جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے, اور جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, گروتھ نہیں ہوتی. اگر 4 بچے ہیں تو ان کی گروتھ رک جاتی ہے. ہم مشترکہ خاندانی نظام کے اس حوالے سے بات کریں, وہ فائنینشلی گرو اپ نہیں کر پاتے. اگر ایک بچہ تھوڑا ویک ہے تو ماں یہ سمجھتی ہے یا باپ یہ سمجھتا ہے کہ 2 بچے اگر ویک ہیں کہ ایک گھر میں کھانا پکڑا ہے, فائنینشلی سب ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, تو چلو ٹھیک ہے کھپ جائیں گے. کھپ تو جاتے ہیں لیکن گروتھ نہیں ہوتی.
चारों में से एक की भी ग्रोथ नहीं होती? देखिए उसकी वजह ये बुनियादी है कि हम माशरे की बदलती हुई हकीकतों को, माशी दबाव को, इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि ये आपकी जो सोशल वैल्यू है ना, ख़ानदानी जिसे इक़दार कहते हैं, वो आपकी माशी इक़दार से कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती। अच्छा। माशी इक़दार आपकी ऐसी, मिसाल के बिल आ गया बिजली का, अब 2 छोटे भाई नहीं 3 दे रहे, बड़ा दे रहा है, तो उसकी बीवी, उसकी सारी फैमिली आपके ऊपर एहसान जता जता के इतना जिच कर देगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस चीज़ को हम समझें कि जो माशी दबाव जिस तरह बढ़ता जा रहा है और सोसाइटी ने एक दिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जाना है, अगर तो हमने माशरे को आगे लेके जाना है, अगर हमने वहीं पे सोसाइटी को रखना है, तो फिर हम लोगों को कहानियां बहुत अच्छी सुनाएंगे, नहीं जी हम सारे भाई मिल के रहते हैं, ये सारे भाई मिल के कारोबार करते हैं, किसी में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है, तो फिर डिनाइल की स्टेज में जो माशरा रहता है वही हाल है जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है कि आप डिनाइल से निकलें। डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिकग्नाइज इट, देन यू कैन डू समथिंग फॉर इट। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल शिरीन खान साहब है, ये भी कहिएगा कि हमारा दीन जो है वो हमें किस चीज़ की किस तरफ लेके जाता है, और हमने जो ये जो अडॉप्शन है ना, ये हमने अपने पड़ोसी मुल्क से लिए, जो हमारे आबा और अजदाद जहाँ से आए थे वहाँ पे एक सिस्टम था, लेकिन हम अगर दीन के हवाले से बात करें तो दीन क्या हमें ऐसे जोड़े रखने को कहता है, और ये कहता है कि जी आप सब मिलकर साथ रहें। दीन हमारा जो है वो एक्नॉलेज करता है सबकी इंडिविजुअलिटी को, और उसमें यहाँ तक है कि जैसे अगर शौहर कह देता है कि बाप से नहीं मिलो, तो ही हैज़ द राइट। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मतलब वो एक एक्नॉलेजमेंट दी गई है कि ये अलग रहेंगे तो ये बात पॉइंट आएगा ना कि मिलो या नहीं मिलो, एक ही घर में रह रहे हैं तो नहीं हो सकता ना। तो वो एक चीज़ है। और फिर जहाँ सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बड़े भी और छोटे भी। ज़ाहिर है एक चेंज आया है तो सबकी ज़िंदगी में आएगा, ये नहीं हो सकता कि जी बहू तो आ गई लेकिन सब अपनी अपनी ज़िंदगी उसी तरह जीते रहेंगे, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। और ये नॉर्मल बात है, जैसे 2 बहन भाइयों में हो जाता है, 2 भाइयों में हो जाता है, तो इसी तरह से एक बिल्कुल दूसरे माहौल से जो शख्स आया है उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, लेकिन वो अगर तैयार ही नहीं आई है लड़की। अच्छा, आपका ये कहने का मतलब ये था, जैसे आप बता रही थी कि एक ट्रेनिंग का सिलसिला होना चाहिए शादी से पहले। मसला ये है कि हम लोग और बहुत सारी तैयारियां तो करते हैं कि जी कपड़े कैसे बनाने हैं, ज्वेलरी कैसे बनाने हैं, लेकिन जो एक लाइफ ट्रेनिंग होती है, जो आपको एक पार्टनर के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, एक नए खानदान में जाने की ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर काम नहीं होता। तो राना आसिफ साहब ये भी बताइएगा आपकी, आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चों को एजुकेट करना? मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जब दीन के हवाले से हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दीन ने कहा कि 18 साल का बच्चा हो जाए तो आप अपने आप से अलग कर दीजिए, उसको शादी हो जाए तो उसको चूल्हा भी अलग कर दें, उसको इंडिपेंडेंट कर दें। तो गोरे ने तो ये निज़ाम अपना लिया, हम लोग क्यों बहुत क्या हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपने बच्चों से, या हम उनको ग्रो करता हुआ देखना नहीं चाहते, या हम अपनी मोहब्बत की वजह से उनको एक शिकंजे में बंद रखना चाहते हैं? देखिए हम इस चीज़ को समझें कि हम अपनी जो औलाद कमाने वाली है उसको एक ATM मशीन समझते हैं। अच्छा। 3.5 लाख केसेस सिर्फ ये चल रहे हैं कि जब वालिद की वफ़ात के बाद बहन भाइयों को जायदाद की तकसीम, जो फिर दीन पे चलना है तो पूरा चले कि जैसे ही आपका जो वो आप दफना के आएँ, जो तरका शरीयत कहती है, कुरान में जो हुक्म है बेटी का इतना हिस्सा बेवा का वो करें, वो आप क्यों रोक के रखते हैं? वो आप इसलिए रोक के रखते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपको जो वसाइल मिले वो आपकी बहू को मिले। तो ये चीज़ें अगर दीन पर चलना है तो दीन तो आपको पता है बहुत ही एक म्यार और एक सिस्टम का नाम है ना। मतलब ये नहीं कि अपने मतलब की चीज़ें अपनी जो बेटी के लिए हरी किताब है और बहू के लिए लाल किताब है ना, ऐसे दीन चलता नहीं है। तो फिर इन चीज़ों को देखेंगे, दीन आपको माशी खुद मुख्तारी देता है। दीन आपको कहता है कि किसी को अरबी और अजमी पे फौकियत नहीं, तकवा शर्त है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन एक सवाल आपसे पहले पूछ रही हूँ, ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे कि मुझे सबसे पहले बताइएगा कि ज़्यादा फ़वायद है या ज़्यादा नुकसान आते हैं पहले, क्योंकि फिर हम ब्रेक पे जाएंगे बाद में और फिर हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जवाब जानना चाहूँ। देखिए दोनों सिस्टम्स के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। डिपेंड करता है कि आपकी हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है, जिसे इज़्दिवाजी हमआहंगी कहते हैं, उसमें कितनी कन्फर्मेटी है। क्या आप अपनी बीवी को सच बता रहे हो कि मैं इतने पैसे वालिदैन का 3-4-10 भाइयों का खर्चा उठा रहा हूँ, या उससे छुपा रहे हो, या आप उससे शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे, या सारा दिन जो उसके साथ
ہونے والے واقعات ہیں. آپ آ کے شام کو پوچھتے ہو یا آپ نے اپنے بہن بھائیوں اور والدہ کو مقدس گائے سمجھا ہوا ہے کہ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کر سکتے, وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو میرے ساتھ بچپن سے رہے. رانا صاحب ہوتا یہ ہے کہ میاں جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ میں بیوی کا نہ میں ساس کا, تم لوگ اپنے جھگڑے خود نپٹاؤ, عورتیں اپنے معاملے سے سمیٹو. کبھی کبھار ہسبینڈ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے میری ماں کو یہ کہا اور یہ کہا, اور پھر بیوی کی بات سنتے ہیں, وہ بیوی ماں کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے میری بیوی کو یہ کہا, تو ماں یہ کہتی ہے کہ تم بڑی بیوی کی سائڈ لے رہے ہو, اور جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں تم ماں کی سن رہے ہو, میری تو سن ہی نہیں رہے. دیکھیے یہی پریشر تو ہے جو ہمارے یہاں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, جو ہمارے یہاں طلاقوں کا خلا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہ معاشی, ایک طرف تو معاشی دباؤ ہے, باہر سے اس نے کما کے لانا ہے, اس کو تنخواہ کبھی ملتی ہے, کبھی 3 مہینے بعد بھی ملتی ہے, وہ ایک معاشی دباؤ. دوسری طرف سے سماجی دباؤ جو ہے, اور پھر وہ گھر والے جو اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ کسی نے کہا نا کہ وہ فیض صاحب کا ہے کہ وہ بات جس کا ذکر سارے فسانے میں نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو بہو کے فلاں فون آتے ہیں, فلاں ملنے والے, جب آپ اس طرح کے کسی کے ساتھ کریں گے نا, ایٹریبیوشن جسے کہتے ہیں. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے, جو نئی آنے والی لڑکی ہے اس کو بہو ہی سمجھا جاتا ہے, اس کو وہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ہوتا یہ کہ لیکن آپ کو بہو چاہیے یا نوکرانی چاہیے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اماں جو ہے وہ بیٹی کو بھر رہی ہوتی ہے سسرال والوں کے خلاف, حالانکہ سسرال والوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. دونوں طرف کی بات ہوتی ہے, لیکن نارملی ہوتا یہ کہ آپ اگر گھروں میں دیکھیں, میں نے بھی یہ دیکھا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ سسرال ہی بیٹھے ہوئے اور کوئی لڑکی آ گئی ہے گھر میں, اور جو آپ کی جو ان کی بہو ہے اور کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, سب خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی شیرین خان صاحبہ, ہم جیسے بات کر رہے تھے, ہم نے ابھی رانا صاحب نے بھی بات کی, بڑی کلیئر بات کی, ہم اس کو تو ہم بھول جائیں ابھی ہم کہ آنے والی آئے گی, یا خواتین میں لڑائی ہو رہی ہے, یا جھگڑے ہو رہے ہیں, یا مرد کیا کر رہا ہے, یا وہ کما کے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی ہم اگر بات کریں, ہم وہی بات کرتے ہیں گروتھ کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے کہ گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں نے ابھی دیکھا کہ ابھی جو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے, آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے سچویشن یہ تھی کہ لوگ اپنے فائنینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں باپ کا یہ ہوتا تھا کہ جی یہ میرا بہت اچھا کمانے والا بچہ ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا اپنے سے قریب کروں, اور وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا تھا. اس میں کسی ایک کی بھی گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی. اور اگر ہوتا یہ تھا کہ اگر جو خرچ کر رہا ہوتا تھا اس کی فیملی پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی تھی, دوسروں کو نیچا دکھانا, یا ان کے بچوں کو اتنا, وہ ان کے بچے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں, باقی جو ہے وہ کہتے ہیں بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے وہ سچ ہے. آپ مجھے بتائیں, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے؟ اس طرح کی بھی آتی ہیں, اور مین جو دیکھیں اگر مسئلے کو جڑ سے پکڑا جائے تو یہ چیز ہے کہ ویژن نہیں ہے. جس طرح ملک میں ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ملک کا ویژن اور یونٹی نہیں ہے, اسی طرح سے فیملی یونٹس میں بھی جو ویژن نہیں ہے کہ یہ فیملی کو ہمیں کہاں لے کے جانا ہے. اس وجہ سے وہ جب اپنے چھوٹی چھوٹی سوچوں میں رہیں گے, جیسے کہ ایک ڈائلاگ تھا نا کسی فلم کا کہ پھٹے ہوئے جوتے سے دنیا کو دیکھو گے تو جوتا بڑا اور دنیا چھوٹی دکھے گی. اپنے اپنے مسائل, اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, انا کے مسئلے یا اپنے لیک آف ویژن میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنی گروتھ خود نہیں کر رہے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گروتھ کریں. میں ایک ہاؤس وائف رہی ہوں ہمیشہ, ابھی بھی میں گھر سے ہی کام کرتی ہوں ایز این آن لائن کوچ, لیکن یہ ہے کہ گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, اپنا بھی کام کر رہی ہوں. آپ کس طرح سے, آپ ایز اے لائف کوچ آپ کام کرتی ہیں, اپنے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے اور کرنے کے لیے آپ کیا محنت کرتی ہیں اپنے اوپر؟ میں نے انیشلی سٹارٹ کیا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال بننا ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا ویژن تھا. پھر ایک ایک بچہ ایک ایک نسل ہے, جب اس پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلتے ہیں تو پھر ان کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. تو اپنی لیک آف کانفیڈنس کے اوپر کام کیا, کورسز کیے, اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کیا, کیونکہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ, تو اسی سے ہیلدی ایموشنز ہوتے ہیں. تو یعنی یہ پہیا ہے ایک سے دوسرے میں, جیسے گھڑی میں گراریاں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے اندر کنیکٹڈ ہیں, ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے, لیکن پھر اس کا چلنے کا بھی ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جہاں جس کو انڈیویجویلٹی دینے کی ضرورت ہے وہاں انڈیویجویلٹی انہیں دی جائے, جہاں مل کے رہنے کی ضرورت ہے وہاں مل کے کیا جائے, ایک دوسرے کی رائٹس کو پہچانا جائے اور حد بندی رکھی جائے کہ مجھے کس حد تک نہیں جانا, واٹ از ویئر آئی نیڈ ٹو مائنڈ مائی اون بزنس, اور کہاں مجھے دوسرے کے لیے آگے بڑھ کے. ٹھیک ہے, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب, جیسے ہم بات کر رہے ہیں وہی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے حوالے سے, لیکن میں نے یہی کہا نا کہ ہم اس کو تو چھوڑ دیں بات لڑائی جھگڑے گھریلو, لیکن ہم بات کرتے ہیں مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. مطلب جس طرح ہم ایک ملک کی بات کرتے ہیں نا, میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم گورنمنٹ کو قصوروار, گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں.
ایک انڈیویجول آدمی ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ آخر اسے خود ہی نکلنا پڑے گا نا، اپنے لیے روزگار کے لیے خود جانا پڑے گا، اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے خود جانا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی. اسی طرح سے اپنا گھر وغیرہ بنانا ہے تو اسے خود ہی محنت کرنی پڑے گی. کیوں جو انڈیویجولی اگر 4 بچے ہیں تو وہ محنت نہیں کرتے، اور کیوں وہ ماں یا باپ کی جائیداد کے اوپر نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں وہ اسے بونس نہیں سمجھتے اور اپنا گھر خود نہیں بناتے؟ دیکھیں وہ ایک سازگار ماحول ہوتا ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ، جو آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس میں یا یورپ میں بچے کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایج 16 ایئر کی کراس کی، اس کے بعد آپ کچھ ہنر سیکھو، الگ ہو جو، یا انڈیپینڈنٹ لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے، اور وسائل اس کو فیملی اور اسٹیٹ دونوں مل کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ملیشیا میں بھی آپ دیکھ لیں، ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. جی مہاتیر محمد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. مہاتیر محمد بھی یہ ویژن لے کے آئے کہ یوتھ اپنے قدموں پہ کیسے کھڑا ہوگا، آج ملیشیا کھڑا بھی ہو گیا. لیکن جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ اور آپ کی فیملی جو ہے دونوں کے انسٹیٹیوشن پرفارم نہ کر رہے ہوں، اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی ویک ہو کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے. یا ایسے کسی کا ایک کیس میرے پاس تھا کہ جس میں 2 بہنوں کی ایک گھر میں شادی ہوئی، ایک بہن کی وجہ سے ماں نے دوسری بھائی کی بھی طلاق کروا دی اور دونوں گھر توڑوا دیے، اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا اس کو. اور اب وہ بچہ آپ بتائیں کیا گرو کرے گا؟ لیکن رانا صاحب آپ نے اس کو کاروبار سے بھی نکال دیا اور گھر سے بھی. پھر اب وہ اسٹریٹ کرائم کی طرف گیا اور اس نے موبائل چھیننا شروع کر دیے. یہ پوری میں ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے نا، یہ بھی مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں ٹاکسک ہو جاتے ہیں. میرا سوال ایک اور یہ ہے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، میں ایک اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نا بہت سمیٹ کے رکھتے ہیں، پیار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں باہر بھیجتے ہیں، ینگ ایج میں 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال میں بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ جو ایک اپنے بچوں کو ان کی شادی سے پہلے کیا وہ 1 1.5 2 سال تک کے لیے الگ نہیں کر سکتے، تاکہ وہ بچے بھی آٹا دال کا بھاؤ سمجھیں اور چیزیں سمجھیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، فائنینشلی اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، ایک اسٹینڈ اپ کر سکے، پھر بے شک ماں باپ کے ساتھ. لیکن اس کے لیے فیملی کاؤنسلنگ سینٹر پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر بیفور میرج نہیں ہے، اسی وجہ سے تھیلیسیمیا 100 چیزیں آپ کو ایک ورثے میں مل رہی ہیں چیزیں. تو اس 3 چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی سوسائٹی اتنی گرو کرے کہ آپ کاؤنسلنگ کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل ہو گئی ہوں تو تب میں کاؤنسلنگ کروانے جاؤں. نہیں سر، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ماں باپ کے لیے کیا کہیں گے. دیکھیں پیرنٹس کو ایٹ لیسٹ ریشنل ہونا پڑے گا، ایموشنل سمپیتھی سے نکل کے امپیتھی کی جگہ آنا پڑے گا، اپنی اولاد کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا پڑے گا، اور اولاد کی گرو کے لیے بھی تو ان کو یہ اور اس کی گرو کے لیے سازگار ماحول دینا پڑے گا کہ تاکہ جس میں آپ نے جو فیملی کے کلچز لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، تمہاری بیوی یہ جاب کرے گی، ہمارے یہاں تو عورتیں جاب نہیں کرتی، جب وہ غربت میں آئے تھے پھر بولتی ہیں تمہاری قسمت ہے. تو جب ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے کام کریں گے تو سوسائٹی اسی طرح گرو کرے گی. آخر میں آپ دونوں سے میسج لینا چاہوں گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بات تو آپ نے کی، لیکن ماں باپ کے لیے کیا یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے اگر ان کے ساتھ نہیں رہا جائے؟ یعنی بچہ دور رہ کے بھی تو ماں باپ کا خیال رکھ سکتا ہے، اگر ماں باپ سے الگ رہ رہا ہے تو بھی تو پیرنٹس کا خیال رکھ سکتا ہے. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. اس پہ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اگر بچہ بہت زیادہ اوورسیز میں مثال دوں، اوورسیز جو کما رہے ہیں اپنے ماں باپ کو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، وہ زیادہ ماں باپ خوشحال ہیں بنسبت کے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ماں باپ کے اوپر معاشی بوجھ بنے. آپ سے بھی یہ چاہوں گے. جی بالکل یہی ضروری. دیکھیں قربت دل سے ہوتی ہے، ساتھ رہ کے اگر دل میں کدورت ہے بغض ہے تو کون سا فائدہ ہے. جی بات قریب اور دور کی تبھی ہے کہ جب آپ خود ایک دوسرے کی رائٹس پہچانیں. قریب مطلب ساتھ رہنا ہے یا الگ رہنا ہے وہ ظاہر ہے فیملی کا اپنا ویژن کے حساب سے. بہت بہت شکریہ. شیرین خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، رانا آصف حبیب صاحب سوشل ورکر ہمارے ساتھ موجود تھے. اتنی اچھی باتیں کی، مجھے لگتا ہے وقت بہت کم تھا. ناظرین جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ فوائد اور نقصانات کے حوالے سے یہ ہمارے ایک سسٹم ہے، یہ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے، ہماری روایات اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا پڑوسی ملک سے. لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو معاشی طور پر انڈیویجولی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر بندے کو انڈیویجولی گرو کرنا ہے، تبھی آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، فائنینشلی بھی گرو کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ مجھے دیجیے اجازت، مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. نیوز کیفے میں آپ سے کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.